بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیوبند کے جہاں سینکڑوں کذاب اور افطرا پرداز بھاگے پھرتے ہیں، انہی میں ایک نام جو دجل و فریب اور جھوٹ اور بددیانتی کے اندر اپنی مثال آپ ہے، میری مراد مولوی عبدالواحد قریشی۔ جناب نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کی گستاخانہ عبارات اور ان کی کفریہ باتوں کو چھپانے کے لیے ایک بہت بڑے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی، کیونکہ یہ وہ باتیں جو ہماری وجہ اختلافات ہیں، ان سے کفریہ عبارات وغیرہ ہیں، یہ عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ چونکہ دیوبندی مذہب کے مبلغین اور ناشرین کا یہ شروع سے ہی ایک وصف رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی انہیں اپنے اکابرین کی عزت کی خاطر ان کی باتوں میں تعویل اور تعریف کرنا محال نظر آ جاتا ہے، وہاں یہ سرے سے ہی جھوٹ بول کر اس بات کا انکار کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہم سے کچھ نہیں صادر ہوا، ایسے ہمارا بڑوں نے کچھ نہیں لکھا۔ اسی کی ایک مثال ابھی قریب کے ہی گزشتہ ایام میں، بالکل ماضی قریب کے اندر، اس مولوی عبدالواحد قریشی نے اپنے اکابرین کے دجل اور فریب سے اور کفر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی خاطر ایک بہت بڑا جھوٹ اور بلنڈر چھوڑا، جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے خود کریں گے، آپ صرف سنیں۔ نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے۔ ناظرین کرام، پس منظر یہ ہے کہ یہ شخص، آپ اس کی مکمل تقریر سنیں تو سارے سوالات خود بناتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس تقریر میں خود سوال بناتا جا رہا ہے اور اس کے جوابات دیے جا رہا ہے، اور انہی میں سے ایک سوال یہ بھی کھڑا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی مولویوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گدھے بیل کا آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو اس سوال کو بنا کر خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے، اور جواب خود سن لیجئے۔ کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کس قدر جھوٹ اور فریب سے شخص نے کام لیا۔ ہم اسے آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ آئینہ ہے جس کو بار بار دکھا کر ان کے منہ پہ تماچے مارے گئے، اور ہر میدان مناظرہ میں ان عبارات سے ان کو سوائے فرار ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں ملتا۔ آپ مناظرہ جنگ اٹھائیں، آپ جس مناظرے کو اٹھائیں، ہر مناظرے کے اندر انہیں انہی عبارات کے اوپر چت کیا گیا، انہی عبارات پہ ان کے منہ کو کالا کیا گیا، لیکن ڈھیٹ پنا اور بے شرمی کی حد دیکھیے، سرے سے اب انکار ہی کیا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا تو ہمارے بزرگوں نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ بھئی 100 سال ہو گئے تم اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہو، اور اب تم نے یہی علاج نکال لیا کہ سرے سے انکار ہی کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، گر چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں ناظرین کرام، یہ ہے ان کے بڑے، اور جس کو یہ شہید ملت کہتے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی، جو کہ شہید لیلہ نجد رہا، لیکن یہ اسے شہید ملت اور غازی اسلام کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ کتاب صراط مستقیم، لکھنے والا شاہ اسماعیل دیوبندی قتیل افغانہ، اور یہ طبع ہے ادارت الرشید دیوبند ضلع سہارنپور کا۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 118 آپ کے سامنے سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، جس میں صاف الفاظ کے اندر اس وقت نے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض۔ آگے لکھتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامعات کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے، آپ بار بار اس کو پڑھیے اور خود انصاف کیجئے کہ اتنی صریح الفاظ سے کی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کتنے سادہ انداز سے اور کتنے ہنس کر چھپائی جا رہی ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے، کہیں نہیں لکھا ہمارے بزرگوں نے۔ کس طرح ایک جھوٹی مسکراہٹوں کا جال ڈال کر عوام سے اپنے اس کفر کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ امن کی آڑ کے اندر، محبتوں کو بانٹنے کی آڑ میں زہر کفر لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔
جب تک علماء حق موجود ہیں ان کے اس دجل و فریب کو نہیں چلنے دیتے اور نہ چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری وجہ اختلافاتی عبارات ہیں. دیوبند اور بریلی کے مسالک میں جو درار ڈالنے والی چیزیں ہیں ان میں سے بنیادی چیز یہ ہے، یہ سب سے پہلا بندہ ہے جس نے مسلک اہل سنت کے اوپر کلہارا چلایا اور مسلک اہل سنت کو دو ٹکڑوں میں بانٹا. یہ وہ اسماعیل دہلوی کہ جس نے ابن عبد الوہاب نجدی کے افکار و نظریات کو ہندوستان میں برِ صغیر کے اندر فروغ دیا، اور اس سے لے کر پھر نانوتوی اور تھانوی اور جو ہے نا گنگوہی وغیرہ نے انہوں نے آ کر اس کے مذہب کو ترویج کیا، اشاعت کی اس کی، اور تب جا کر اہل سنت و جماعت کے دو ٹکڑے مارز وجود میں آئے، جن میں سے ایک کو مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہا جاتا ہے اور دوسرے مسلک کو دیوبندی وہابی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ وہ وجوہ ہیں، لیکن کتنی سادگی سے آج ان میں پردہ ڈالا جا رہا ہے. ہم صرف اتنا ہی کہیں گے اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت، جب حیا مر جائے، حیا ایمانی دل سے نکل جائے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. بے حیا باش ہر چہ خواہی کن. مولوی عبد الواحد صاحب کچھ شرم و حیا سے کام لیجئے، مر کے رب کو جواب دینا ہے. وہاں اکابرین نے کام نہیں آنا، آپ کے ان خدا نما بزرگوں نے کام نہیں آنا. وہاں اگر کام آنا ہے تو اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو ہی کام آنا ہے، کہ جس کی ذات کے اندر تمہارے ان خدا نما بزرگوں نے، اکابروں نے کفریات بکے ہیں، گستاخیاں کی ہیں. خدارا اپنی محبتوں کا معیار، اپنی محبتوں کا محور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائیے. ان بت نما اکابروں کی خاطر حقائق کو نہ چھپائیے، لوگوں سے جھوٹ نہ بولیے، بددیانتی اور کذب بیانی سے کام نہ لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصول شرع کے پیش نظر محبتوں کا اور نفرتوں کا معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بددیانتوں سے اور خیانت پردازوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دامن ایمان کو محفوظ و مأمون فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.